السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد جو سستی اور جو کاہلی مسلمانوں میں نظر آتی ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ مسجدوں میں پہلے پہنچتے ہیں، ہر نماز کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوئی فوراً مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ اذان سے پہلے ہی مسجد جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ تلاوت میں لگے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ مگر رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد یہ جذبہ، یہ جوش بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور جو ایک مہینہ پریکٹس کی، تمرین کی، مشق کی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اس طریقے سے خاص کر کے نوجوانوں کی دوری مسجد سے ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے ان نوجوانوں پر اب نماز فرض نہیں رہی۔ وہی گلیوں میں گانے سننا، وہی سگریٹ مارنا، بیڑی پینا، تمباکو کھانا، عجیب غلط عادتیں نوجوانوں نے بنا لی ہیں۔ دن بھر موبائل میں وقت ضائع ہوتا ہے، ادھر مؤذن نے اذان دی، چند بوڑھوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ اور خاص کر کے جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فجر کی نماز خاص کر، اس میں تو بس گنتی کے چند ہی لوگ دکھائی دیتے، وہی جو پہلے آ رہے تھے وہی موجود ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، یہ نوجوان بالکل غائب ہو گئے مسجدوں سے، اور جبکہ فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے فجر کی نماز کے تعلق سے ایک حدیثیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری نے بھی اور مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈے وقتوں کی نماز ادا کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دو ٹھنڈے وقت کیا ہیں؟ ایک فجر کا وقت مراد فجر کی نماز، اور دوسرا یہ عصر کی نماز ہے۔ تو جو شخص ان دونوں کی حفاظت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا قطعی مطلب نہیں ہے صرف یہی دو نمازوں کی حفاظت کرے باقی کی چھٹی رکھے، نہیں، بلکہ اگر جو خصوصیت کے ساتھ جب ان کی حفاظت کر لے گا تو دوسری نمازوں کی بھی اس سے حفاظت ہوگی۔ فجر کی نماز کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ سو رہے ہیں، بستر آرام سے لگا ہوا ہے، آرام کی نیند ہے، اب وہاں بندے کو قربانی دینا پڑتی ہے نیند کی، کہ نہیں اب بستر چھوڑنا ہے، اب مسجد کی طرف نکلنا ہے، اب اصل امتحان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول بڑی پیاری بات حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے انہی دونوں نمازوں کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، جو شخص سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کرے گا، یعنی جو شخص فجر کی نماز ادا کر لے اور عصر کی نماز کی پابندی کر لے، اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ تو اس نماز کی، ان دونوں نمازوں کی فضیلت ہمارے سامنے آ گئی۔ اور کوئی شخص میں پھر کہہ دیتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ صرف انہی دونوں نمازوں کی حفاظت کر لیں گے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، نہیں، جب جو شخص ان دونوں کی حفاظت کرے گا، فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، خود بخود اس کی عادت بن جائے گی کہ وہ دوسری نمازوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی پیاری حدیث رکھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مختصر طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں صحابہ اکرام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 14ویں رات کا چاند ہے۔ 14ویں رات کا چاند بہت چمکتا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، ہر شخص اس کو دیکھ لیتا ہے، اور ہم مثالیں بھی دیتے ہیں نا، یہ تو کتنا چمک رہے ہیں، کتنا اچھا دکھ رہے، بالکل 14ویں رات کے چاند ہو۔ اللہ کے رسول نے چاند دیکھا، صحابہ کو اشارہ کیا، کیا تم چاند دیکھتے ہو؟ ہاں ہم دیکھتے ہیں۔ کیا تمہیں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ کہا کہ ہمیں بالکل کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ کہا کہ اسی طریقے سے کل قیامت کے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، اور رب کا دیدار ہونا معمولی بات ہے، جنت کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔
اور اللہ کے دیدار کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں ہیچ ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اور یہ کن کو حاصل ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے کل تم اللہ کا دیدار کرو گے اگر تم چاہتے ہو اللہ کا دیدار ہو، فجر کی نماز کی اور عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ بس میرا پیغام یہ ہے کہ ہم جو ہے نمازوں کی حفاظت کریں، جو ہماری عادت بنی ہوئی تھی۔ ہم نے رمضان میں جس طریقے سے نمازوں کی حفاظت کی ہے، اسی طریقے سے پورے سال یہ نمازیں فرض ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، سب کو نماز کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔